الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لائق و فائق علماء اکرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا کہ آج کے اس پروگرام میں، اس مجلس میں مجھے خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا، خشیت الہی کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو دل کی عبادتیں ہوتی ہیں، قلبی عبادت جسے کہا جاتا ہے، ان کا تعلق اعضاء سے، جوارے سے نہیں ہوتے، یعنی ان کو ہاتھ پاؤں اس میں کام نہیں آتے۔ جیسے نماز میں انسان کے اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ انہی عبادتوں میں سے یہ عبادت ایک عبادت ہے، خشیت الہی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل کی عبادت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر رکھے، ہر موقع پر ہر کام کرتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ پر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو، جس مقام پر رہو، جس حالت میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں میں مومن بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں، جیسے سورۃ المعارج کے اندر مومن بندوں کے بہت سارے اوصاف بیان فرمایا اللہ نے کہ مومن بندہ ایسا ہوتا ہے، اس طرح کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المومنون کے اندر شروع میں بہت سارے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے اور بیچ میں کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ ابھی جو میں آیت شروع میں پڑھا ہوں، یہ سورۃ مومنون کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومن بندے کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ یہ مومن بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اپنے رب سے ڈر کر وہ کیا کرتے ہیں؟ کانپ اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن بندے کی صفت کو بیان فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ یہ مومن بندے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے کانپتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہر مومن بندہ کو، بلکہ ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، کسی بھی منٹ ہمارا ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس لمحے میں اللہ کا خوف ہمارے دل سے جدا ہو، خشیت الہی سے ہم دور ہو گئے ہوں۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ سے ڈر کر انسان کے، مسلمان کو خاص طور پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے، جیسے آج مضامین آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں،
اللہ کی قدرت کو انسان اگر سمجھے گا تو اللہ سے ڈرتے رہے گا، اللہ کی عظمت کو سمجھے گا تو اللہ سے ڈرتے رہے گا، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو سمجھے گا تو خشیت الہی ہمیشہ اس کے دل کے اندر باقی رہے گی۔ اللہ کی پکڑ کو وہ یاد کرے گا، اللہ کی گرفت کو یاد کرے گا، اللہ کے غضب کو یاد کرے گا، اللہ کے غصے کو یاد کرے گا، اللہ کے عذاب کو یاد کرے گا، نار جہنم کو یاد کرے گا، عذاب قبر کو یاد کرے گا، میدان محشر کو یاد کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینے کو یاد کرے گا، میدان محشر کی پریشانیوں کو، وہاں کی ذلت کو، وہاں کے احوال کو یاد کرے گا تو انسان روتا رہے گا، انسان ڈرتا رہے گا، لرزاں اور ترسا رہے گا، کانپتا رہے گا، کبھی اسے ہنسی نہیں آئے گی۔ اللہ کا عذاب اگر یاد کر لے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس سے اگر انسان ڈر جائے، یہ احساس اس کے دل کے اندر جاگ جائے تو قسم اللہ کی اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی خشیت طاری رہے گی۔ وہ سمجھے گا کہ کل قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی، میرے گناہ تولے جائیں گے، میزان قائم ہوگا، ایک طرف نیکیوں کا پل رہا ہے تو دوسری طرف گناہوں کا پل رہا ہے، پریشان ہو اٹھے گا۔ اللہ نہ کرے اگر نیکیوں کا گناہوں کا پل رہا جھک جاتا ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اگر اللہ کرے ہماری نیکیوں کا پل رہا جھک جائے تو انشاءاللہ اس موقع پر انسان وہاں کی پریشانی کو سوچے گا تو اس کے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کا خوف رہے گا۔ نامہ اعمال دیے جانے کے بارے میں اگر اس کا احساس ہوگا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے کتاب کی شکل میں، کل قیامت کے دن وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے۔ اللہ کرے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں سامنے مل جائے، وہ جنتی ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر نامہ اعمال کسی کو پیچھے بائیں ہاتھ میں مل جائے تو پھر اس کی مصیبت شروع ہو جائے۔ اس موقع کو یاد کرے گا تو انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہے گا۔ پل صراط کو یاد کرے گا کہ جہنم پر بچھایا وہ پل جس پر ہر انسان کو گزرنا ہے، جس پر سے ہر انسان کو جانا ہے، اس پل صراط کو یاد کرے گا تو انسان کانپ جائے گا اور انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے گا۔ لہذا دوستو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی گرفت کو، اللہ کے جہنم کو اور قیامت کے احوال کو انسان یاد رکھے تو انشاءاللہ خشیت الہی اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہمیشہ باقی رہے گی۔ حاضرین گرامی، انسان کو، ایک مسلمان کو کبھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھیے، میں مختصر صرف اشارہ کرتا ہوں۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو، تم نڈر ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں، امن میں ہو کہ اللہ تمہیں دھسا دے؟ یہ ممکن ہے کہ تم دھسا دیے جاؤ۔ جب تمہیں دھسا دیے جانے کا ڈر ہو تو پھر تمہارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اسی میں اللہ نے فرمایا سورۃ الملک میں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو؟ اس طرح اللہ نے کہا کہ انسان کو کبھی بے خوف اور نڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف پڑھیے، اللہ رب العالمین نے لگاتار کئی مرتبہ فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ بستی والے اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو گئے، امن میں آ گئے، اطمینان اور سکون ہے کہ انہیں رات کو سوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں پکڑے گا۔ کیا انہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ صبح کھیل رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چاشت کے وقت انہیں اللہ کا عذاب نہیں پکڑے گا؟ کہ یہ اللہ کے مکر سے، اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ نہیں، ایک مومن کبھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا، ہمیشہ مومن اللہ سے ڈرتے رہتا۔
جس بندہ کو جتنی اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کے بارے میں جتنا علم ہوگا، اللہ کی قدرت کا جتنا اندازہ ہوگا، وہ بندہ اللہ سے اسی قدر زیادہ ڈرے گا۔ اسی وجہ سے جانتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو عباد ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہیں، جو کسی کا حق نہیں مانتے، کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے، اللہ کے عابد، اللہ کی عبادت گزار ہونے کے باوجود ہمیشہ تھر تھر کانپتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفاتر کے اندر، من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بارے میں جن کو معلومات زیادہ ہوگی، اللہ کی عظمت و قدرت کو جو زیادہ سمجھے گا، اللہ سے اسی طرح وہ ڈرے گا، اسی طرح اللہ سے خوف زدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، وہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ عبادت کا غرور اور تکبر کبھی ان کے دل کو چھو کر نہیں جاتا، عبادت کر کے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم عبادتیں نہیں کرتے، ہر طرح کی برائیاں ہم کر کے بھی نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور خشیت الہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو سورۃ المومنون کی میں شروع میں پڑھا تھا، اس ایک آیت کا ایک حصہ دیکھیں، ایک ٹکڑا دیکھیں۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے تعلق سے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے بھی یہ کانپتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کریمہ سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، کیا یہ چور لوگ ہیں؟ کیا یہ زانی ہیں؟ کیا یہ شرابی ہیں؟ ویشرب الخمر، شرابی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ ہی سمجھی کہ شاید شراب پی کر خرچ کر رہا ہے تو بندہ ڈر رہا ہے، چوری کا مال خرچ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، زانی ہے تو ڈر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی اے عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چور ہیں، شرابی اور زانی ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ صدقہ بھی کرتے ہیں، اور صدقہ کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ یقبل منہم، کہیں ان کے یہ اعمال برباد نہ ہو جائے، اللہ قبول نہ کرے۔ تو نیک بندے عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ عمل کر رہا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا جا رہا تھا اس دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر، اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ذمہ داری حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے لی۔ اور دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام، اللہ کا حکم ہے، اور باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، اور ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، مگر وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور کام بھی جاری ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، اور زبان پر دعا بھی جاری ہے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارہ تیرا حکم ہے اور تیرے حکم سے تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں ہم دونوں، پروردگارہ تو قبول فرما، تو قبول فرما۔ ڈر تھا کہ کہیں قبول، کہیں رد نہ ہو جائے، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے۔
تو مومن بندے نیک عمل کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، انسان کا کیا کہوں، ذرا غور سے سنیے، انسان کا کیا کہوں، کل کائنات اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر میں محو ہے۔ اس کائنات کا کوئی انسان کی نہیں، شجر و حجر کی بات میں بتا رہا ہوں، پیڑ پودوں کی، چرند و پرند کی، اس آسمان کی، اس زمین کی، پہاڑوں کی، ان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے لرزاں اور ترسا رہتے۔ یہ آسمان بھی اللہ کے خوف سے چرچراتا ہے، کانپتا ہے، یہ پہاڑ بھی، یہ زمین بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اب انسان کو تو اور ہونا چاہیے، اور کانپنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپتا ہوا ہوتا۔ یہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ بھی کانپتا ہو تو ہمیں کیوں نہیں کانپنا چاہیے؟ حاضرین گرامی، یہ آسمان بھی کانپتا ہے، یہ آسمان بھی کانپتا ہے، اور یہ فرشتے جو معصوم ہیں، جو مکلف نہیں ہیں، فرشتوں سے کوئی پوچھ نہیں ہے، فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، دنوں رات اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل اور تکبیر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت ہی ان کا کام ہے۔ مگر یہ پاک باز فرشتے بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے کانپتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے چن کر لایا ہوں کہ ان حدیثوں کو سنیں اور ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفضهم ذلك۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جب کوئی حکم بھیجنا چاہتے ہیں، کسی چیز کا فیصلہ کرتے، کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی حکم نازل فرمانا چاہتے ہیں، صرف اتنی بات سے، اللہ اکبر، اللہ کے کسی فیصلے کی خبر جب فرشتوں کو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ضربت الملائکۃ بأجنحتها، خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں فرشتے۔ اللہ کے حکم اور فیصلے کی جب خبر ہوتی ہے تو کانپنے لگتے ہیں اور اپنے پروں سے آسمان کو مارتے ہیں، اور ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ چٹان پر چین اور زنجیر سے مارا جاتا ہو۔ اس طرح فرشتوں کے پر مارنے کی وجہ سے آسمان میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے لیے وحی فرمانا چاہتا ہے، کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو آسمان میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ اخذت السماوات منہ رجفہ اور رعدۃ شدیدہ، آسمان میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آسمان میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کسے؟ من خوف اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اور یہ خوف اور یہ ڈر اور یہ خشیت آسمان، جو اہل آسمان ہیں فرشتوں میں بھی طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے خروا للہ سجداً، بے ہوش ہو کر اللہ کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، سارے فرشتے۔ اور فرشتے کتنے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ سارے فرشتے صرف اللہ کے فیصلے کی خبر کی وجہ سے بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَرْفُعُ رَأْسَهُ جبرائیل، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بات بتاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یقول قال الحق، اللہ نے حق فیصلہ فرمایا ہے، ٹھیک فیصلہ فرمایا ہے، وہ العلی الکبیر، وہ بہت ہی بلند اور بہت بڑا ہے۔
اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے کی خبر سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، آسمان میں تھر تھری طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آسمان میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے حاضرین۔ اسی طرح کی اور ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، میں جن چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور جن چیزوں کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو، اور جن چیزوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں، اگر تم ان چیزوں کو دیکھ لو، ان چیزوں کو سن لو، ان چیزوں کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے، تم گھروں کو چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ بستر میں سونا چھوڑ دو، تم باہر پہاڑوں اور چٹانوں کی طرف نکل جاؤ اور روتے رہو، کبھی ہنسنے کی توفیق نہ ہو۔ جو مجھے معلوم ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت جو مجھے معلوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم جنگلوں کی طرف چلے جاؤ گے اور اللہ کے خوف پہ اپنی زندگی گزر دو گے، اور کبھی تم رو گے نہیں، کبھی ہنسو گے نہیں، روتے ہی تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ حاضرین گرامی، اللہ کا خوف اور اللہ کے ڈر کی بات آئی، ابھی فرشتوں کی بات آئی، فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کون ہے بھائی؟ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جی جبرائیل امین، روح القدس، سب سے بڑے طاقتور، بڑے امانت دار۔ اللہ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبرائیل کی تعریف میں اللہ نے فرمایا ذی قوہ، بڑے طاقتور، اللہ کے عرش کے پاس رہنے والے، ذی قوہ عند ذی العرش مکین مطاع، جن کی باتیں سنی جاتی، امین، بڑے امانت دار۔ اتنی صفات اللہ نے بیان فرمائے جبرائیل کے، اتنے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف اگر طاری ہو جائے، اللہ کی قدرت کا انسان کسی کو بھی اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، اس حدیث سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ البانی صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی بالملأ الاعلی، کہ جس رات مجھے معراج ہوا، معراج کے موقع پر مجھے ملأ اعلیٰ سے میرا گزر ہوا تو میں نے جبرائیل کو دیکھا، فرشتوں کے سردار جبرائیل کو دیکھا، کالحلس البالی، بالکل بوسیدہ کپڑے کی طرح ان کی حالت ہے، ایک پتلا کپڑا جو بوسیدہ ہو جاتا ہے، بالکل پرانا ہو کر بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو میں نے جبرائیل کو اس طرح دیکھا، کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے میں نے اس طرح جبرائیل کو اس حالت میں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کی حالت۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جو مغفور تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ کے کوئی گناہ تھے بھی نہیں، جو نبیوں کے سردار تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شبت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا؟ سنیے دوستو، آپ فرماتے شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ترمذی کی روایت ہے، کہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورۃ الواقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، اور مجھے اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں کا اپنے نام گلائیں، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، ان سورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، ان سورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو پڑھتے، کانپتے، روتے، تھر تھراتے، گڑ گڑاتے، عاجز انکساری کرتے، اور اس کا اثر آپ کے جسم پر ہوتا، اور آپ کے جسم پر، آپ کے بدن پر جو ہے بڑھاپے کے آثار طاری ہونے لگے، آپ کے بال سفید ہونے لگے، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ دوستو اللہ اکبر، حاضر گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت سارے واقعات ہیں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے پاس آیا، آپ کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کی آیتوں کا، اور تلاوت کا اثر آپ پر اس قدر ہو رہا ہے، اللہ کے خوف سے آپ کا دل اس طرح کانپ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ۔ اس طرح آپ کا دل تھر تھر کانپ رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کہ ہانڈی میں پانی کھول رہا ہے۔ ایک ہانڈی ہے، ایک باسن ہے، چولہے پر ہے، اور اس میں گڑگڑ کی آواز، جیسے پانی کھولتے ہوئے پانی میں کس طرح آواز آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اسی طرح کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے دوستو، اتنا خوف، اتنی خشیت کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کے ایک ٹکڑے کا میں اشارہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی اہم دعائیں، ان میں سے یہ دعا بھی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک۔ پروردگارا، تو اپنی جانب سے مجھے اتنی خشیت عطا فرما، اتنا تیرا ڈر اور خوف میرے دل کے اندر تو عطا فرما کہ تیرے اور گناہوں کے درمیان، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے، تیری نافرمانی اور گناہوں کے درمیان وہ ڈر حائل ہو جائے، وہ پردہ بن جائے، آڑ بن جائے۔ یعنی اتنا ڈر تو ہمیں عطا فرما کہ ہم سے گناہ، جب ہم گناہ کرنے لگے تو تیرا ڈر اور تیرا خوف اور تیری خشیت ہم کو اس گناہ سے بچا لے۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے کیا ثمرات ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کا اگر ہمارے دل کے اندر ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ کی خشیت اور ڈر پیدا ہو جائے دوستو، باقی تمام مخلوقات کا خوف اور ڈر ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ، اگر صحیح معنوں میں ہم اللہ سے ڈرنا سیکھ جائیں، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر طاری ہو، تو قسم اللہ کی وہ بندہ کسی فرعون سے نہیں ڈرے گا، کسی نمرود سے نہیں ڈرے گا، کسی ظالم سے نہیں ڈرے گا، کسی بڑے سے نہیں ڈرے گا، کسی آفت سے نہیں ڈرے گا، کسی مصیبت، کسی عذاب، کسی بیماری، کسی طوفان سے نہیں ڈرے گا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف۔ میں اشارہ کرتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بڑی چوٹیں آئی تھی، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، خود کی کڑی آپ کے پیشانی میں گھس گئی تھی، آپ لہو لہان ہو گئے تھے، غزوہ بدر میں، احد میں لہو لہان ہو گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور زخم خوردہ، زخموں سے چور مدینہ پہنچے، رات آرام کیے، صبح جبرائیل آ کہا نہیں، سب کو چلنا ہے۔ کہاں؟ وہ مشرکین جو خوشی خوشی مکہ پلٹ کر جا رہے تھے، کہا ان کا پیچھا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ حالت کیا تھی؟ رات آئے تھے اور زخموں سے چور تھے، کہا ان کا پیچھا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، نکل پڑے مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اور ایک شخص آیا اور اس نے ڈرایا، کیا ڈرایا؟ کہ مشرکین تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تم کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر نقل فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہا کہ وہ مشرکین تم پر حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں، تم کو مٹانے کی نیت سے واپس آ رہے ہیں، تمہارے 70 کو انہوں نے شہید کیا، باقی کو بھی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زخموں سے چور تھے، ہم جیسے ہوتے تو بھاگتے سب چھوڑ چھاڑ کر۔ انہوں نے سنا، اللہ اکبر، انہوں نے سنا تو کیا کہا؟ فزادتہم ایمانا، فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کہا پیارے نبی تو ہم کو یہی بتا کر لائے تھے، ان کا ایمان بڑھ گیا، وہ ڈرے نہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا، مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مشرکین بھاگ گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ سے ڈرنے والے صحابہ نے کیا کہا تو اس میں موقع پر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز، بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ کا ایک اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو
تو باقی سب کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی یہی بتائے تھے، سارے لوگوں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دی، آگ میں ڈال دیا، کوئی شکن نہیں حضرت ابراہیم کے چہرے پر، کوئی خوف نہیں، اطمینان۔ کیا کہا؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت گرامی، دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بڑا اجر اور بڑی مغفرت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت، ایک جنت نہیں دو جنت تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے اللہ نے اس کے لیے دو جنت تیار کر رکھا ہے۔ وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں، وہ آنکھیں کبھی ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عینان لا تمسہم النار ابدا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت سے آنسو بہائے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روئے اور آنسو بہائے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دوہا ہوا نتھارا ہوا دودھ اس جانور کے تھن میں چلا جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے اپنی زندگی گزارتا ہے خشیت کے ساتھ، تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ نصیب ہوگی۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اسی طرح سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہو تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ جب کبھی اس کا قدم گناہ کی طرف اٹھے گا، یہ خوف یہ خشیت اسے بچا لے گی کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا عذاب تیرا منتظر ہے، پھر اللہ کا خوف سے بچا لے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔